بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو قربانی کی جو شرائط ہیں اور بالخصوص وہ شرط جس کے حوالے سے سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ شرط ہمارے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر سکیں کہ قربانی ان پہ ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہیں مسلمان ہونا، پھر آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، صاحب استطاعت ہونا۔ اب پہلی باتیں تو آسان ہیں، مسلمان ہونا، مقیم، آزاد، عاقل، بالغ، یہ سب کو معلوم ہوتا ہے میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، مقیم ہوں یا مسافر ہوں، تو مسلمان تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں۔ اگلی جو بات ہے نا، جس میں لوگوں کو شبہ رہتا ہے کہ آیا یہ جس کو شریعت نے صاحب استطاعت کہا ہے میں وہ ہوں یا نہیں ہوں؟ کون ہے صاحب استطاعت؟ کتنا مال ہو تو بندہ مالک نصاب کہلاتا ہے اور صاحب استطاعت کہلاتا ہے؟ اس حوالے سے ضروری گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے وجوب کے لیے نصاب کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ہے۔ مثلا زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد، یعنی جو ضروریات زندگی ہیں ان سے زائد 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت نقدی موجود ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ صائمہ جانوروں پر بھی، صائمہ کہتے ہیں وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہیں، چرنے والے جانور، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور تیسری چیز جس پر زکوٰۃ ہے وہ ہے مال تجارت۔ یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کام کاج، تجارت، دکان ہے، تو وہ جو مال تجارت ہے نا، وہ جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا مقدار کے اعتبار سے قربانی کے اندر بھی مقدار اتنی ہی ہے، یعنی قربانی کا جو نصاب ہے وہ بھی یہی ہے، لیکن پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی چونکہ مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو لہذا قربانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا بھائی نصاب دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا درست نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت ہے کہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی فرض ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مخصوص قسم کے مالوں پہ ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں نا مال نامی کہا جاتا ہے، بڑھنے والا مال، اور شریعت نے اس کی تفسیر 3 قسم کے مالوں کے ساتھ کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ سونا چاندی، یا اس کی قیمت نقدی نوٹ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، یا جانور ہیں چرنے والے، سال کا اکثر حصہ 6 ماہ سے زیادہ جو چر کے گزارا کرتے ہیں، یا مال تجارت ہے۔ یہ جو 3 قسمیں ہیں مالوں کی، یہ مال نامی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد، وہ جتنا بھی زیادہ ہو چونکہ وہ مال نامی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی کے اندر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، قربانی اس کی بنا پر آپ پہ واجب ہو جائے گی۔ لہذا یوں سمجھیے، جس شخص کے پاس آج کے دور میں 52.5 تولے چاندی، کیونکہ یہ نصاب جو ہے نا مالیت کے اعتبار سے سب سے کم بنتا ہے، جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت نوٹ کی صورت میں ہے، نقدی کی صورت میں ہے، یا نقدی کی صورت میں نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا کسی بھی طریقے سے وہ مالک ہے اور وہ حاجت اصلیہ جس کو ضروریات زندگی آپ کہتے ہیں اس سے ہٹ کر ہے، تو جو بھی اتنے مال کا مالک ہے اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس ایک رہنے کا گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، یہ تو ظاہر حاجت اصلیہ ہے، لیکن ایک دوسرا پلاٹ ہے اس کے پاس، جو پلاٹ اس نے تجارت کے لیے نہیں رکھا، یعنی اگر تجارت کے لیے ہے پھر تو دائرہ اس پر وہ مال تجارت ہونے کے اعتبار سے زکوٰۃ بھی بنے گی۔ تجارت کے لیے نہیں ہے، بیچنے کے نہیں، ویسے رکھا ہوا ہے بھائی چلیں کسی ٹائم اس کے اوپر تعمیرات کریں گے، بنا لیں گے، اب وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس کی قیمت کو آپ دیکھیں گے اگر 52.5 تولے چاندی تک جاتی ہے، اور ظاہر ہے چھوٹے سے چھوٹا پلاٹ بھی ہو، سستے سے سستا پلاٹ بھی ہو، تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو وہ پہنچ ہی جاتا ہے، تو اس کی بنا پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے گھر میں جو ضرورت کے برتن ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان پر تو ٹھیک ہے وہ ضرورت کیا ہے، ضرورت سے زائد جو برتن ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اگر ان کی مالیت،
ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو اس کی بنا پر بھی قربانی آپ پہ واجب ہو جائے گی، اگرچہ برتنوں کی وجہ سے زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہوگی۔ اچھا، 52.5 تولے چاندی یہ سب سے جو ہے نا چھوٹا نصاب ہے وہ ہے۔ اب آسان ہے، اب میں ابھی اگر بتاؤں کہ 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے تو وہ آج اتنے کی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ 6 ماہ بعد بھی اتنی کی ہوگی یا اگلے سال عید پر بھی وہ اتنی کی ہوگی۔ تو اس لیے اس کا آسان طریقہ ہے، بھائی آپ معلومات کر لیں جب عید کے دن آئیں کہ آج کل چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے، کس طرح تولہ ہے، جتنے کا آپ کو پتہ چلے، معلومات ہوں صحیح یقینی طور پر، بھئی اتنے کا فی تولہ ہے چاندی کا، اس کو آپ 52.5 کے ساتھ ضرب دے دیں۔ اب جو جواب آئے گا پھر آپ کاغذ پنسل لے کر گھر میں بیٹھیں، حاجت اصلیہ سے زائد جتنی چیزیں ہیں آپ کی ملکیت میں، یہاں تک بھی ہمارے فقہاء نے اکابرین نے لکھا ہے کہ گھر میں اگر 4 کمرے ہیں، آپ کی ضرورت کے 2 ہیں اور 2 بند پڑے ہیں تو ان 2 بند کمروں کی قیمت بھی ڈالی جائے گی اور قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان شرائط کی بنا پر، یعنی ان میں وہ شرائط پوری پائی جا رہی ہوتی ہیں، قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ لوگ قربانی نہیں کر رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے چاندی کی قیمت ہر سال معلوم کر لی جائے، اپنی مالیت کو دیکھا جائے، لکھا جائے اور پھر اس کو جمع کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ جو چاندی کی قیمت ہم نے پوچھی اور 52.5 تولے کی اتنی قیمت بنتی ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہماری ملکیت میں جو چیزیں ہیں اگر اس کو پہنچتی ہیں تو پھر قربانی واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔